الرحمن الرحیم۔ تو 15 چیپٹر کی تمارین کی طرف آتے ہیں۔ مشقیں، پہلی مشق ہے صحح ما یلی، یہ جو جملے ہیں ان کو صحیح کریں، یعنی جہاں غلطی ہے اس غلطی کو آپ صحیح کریں۔ ابو بکر معہ مجلۃ، ابو بکر معہ مجلۃ، ابو بکر معہ اس کے ساتھ ہے مجلۃ ایک مجلہ، یعنی ابو بکر کے پاس ایک مجلہ ہے، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ کس کے پاس تھی؟ فیصل کے پاس۔ فیصل معہ مجلۃ، فیصل کے پاس ایک مجلہ ہے۔ اچھا، فیصل طالب جدید، فیصل نیا اسٹوڈنٹ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ نیا اسٹوڈنٹ کون تھا؟ ہمایوں۔ آگے ہے بشیر کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر، بشیر کتب لکھا الاجوبۃ جوابوں کو، بشیر نے جوابوں کو لکھا بالقلم الاحمر سرخ رنگ سے، بلکہ کس نے لکھا تھا؟ عبدالرحیم نے، عبدالرحیم کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر۔ حمزہ غائب اليوم، حمزہ آج غائب ہے، تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ ہشام غائب اليوم۔ اب آگے آ جائیں، دوسرے سوال میں کہتے ہیں اقرأ ما یلی، کہتے ہیں ان جملوں کو پڑھیں ذرا۔ تذهب کا مطلب ہے آپ جاتے ہیں یا جائیں گے، وہی فعل مضارع۔ تو نہیں کیسے بنتا ہے؟ اسے نہیں منع کرنے والا، شروع میں بس لا لگا دیں اور آخر میں جو با کے اوپر پیش تھی اس کے اوپر سکون لگا دیں۔ لا تذهب، لا تذهب، آپ نہ جائیں۔ اور حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے، تو مخاطب کے لیے تذهب کا لفظ آتا ہے۔ تذهب آپ جاتے ہیں یا جائیں گے، تو جب لا آ جائے گا، لا تذهب آپ نہ جائیں۔ تکتب آپ لکھتے ہیں یا لکھیں گے، لا تکتب آپ نہ لکھو۔ تشرب آپ پیتے ہیں، لا تشرب آپ نہ پئیں۔ اب آ جائیں نیچے جملوں کی طرف۔ یا موسیٰ انت مریض، اے موسیٰ آپ بیمار ہیں۔ فلا تخرج تو آپ نہ نکلیں، من البیت گھر سے، ولا تذهب اور آپ نہ جائیں، الی المدرسۃ اسکول کی طرف، ولا تلعب فی الشارع، ولا تلعب اور آپ نہ کھیلیں، فی الشارع گلی میں یا سڑک پر۔ تو اس میں سارے یہ جو لا تخرج، لا تذهب اور لا تلعب یہ نہیں کے سیغے۔ لا تجلس فی الطریق، لا تجلس آپ نہ بیٹھیں، فی الطریقی رستے میں۔ اچھا، افتح النافذہ یہ امر کا صیغہ ہے، افتح آپ کھولیں، النافذہ تک کھڑکی کو، اور پھر ملا کے افتح النافذہ، وہی جو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کے نیچے زیر ہو جائے گی، افتح النافذہ۔ ولا تفتح الباب، ولا تفتح الباب تھا، پھر ہا اور الف لام کا جو لام ہے ان دونوں کے ساکن اکٹھے ہوئے تو ہا پہلے ساکن کے نیچے زیر آ گئی، لا تفتح الباب اور آپ دروازہ نہ کھولیں، افتح النافذہ تھا ولا تفتح الباب آپ کھڑکی کھولیں اور آپ دروازہ نہ کھولیں۔ چوتھا ہے لا تضحک فی الفصل، لا تضحک آپ نہ ہنسیں، فی الفصل کلاس میں۔ اسی طرح لا تأکل آپ نہ کھائیں، فی الشارع گلی میں یا سڑک پر۔ لا تکذب آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طرح لا تحلق آپ نہ کاٹیں، لحیۃ داڑھی کو، کا آپ کی، یعنی آپ اپنی داڑھی نہ کاٹیں۔ لا تسألنی اصل میں کہتے ہیں لا تسأل آپ نہ پوچھیں، نی مجھے، مجھ سے، حاضر سوال ہے یہ سوال، آپ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، لا تسألنی۔ اچھا، لا تضرب آپ نہ ماریں، زمیلہ کلاس فیلو کو، کا تمہارے، یعنی آپ اپنے زمیل یا آپ اپنے کلاس فیلو کو نہ ماریں۔ اگلی 10ویں مثال ہے قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ، قال ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لابیہ اپنے ابو سے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ تو دال اور الف لام دونوں جب ساکن مل گئے تو پہلے دال کے نیچے زیر آ گئی، لا تعبد الشیطان آ گئے کہ آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ کما جاء فی سورۃ مریم، یہ سورہ مریم میں آئی ہے آیت۔ اب آ جائیں تیسری مشق کی طرف، کہہ رہے ہیں ادخل لا الناہیہ علی الافعال الاتیہ، کہتے ہیں یہ نیچے فعل ذکر کیے گئے اس کے ساتھ لا ناہیہ لگائیں، وضبط اواخرہ پھر وہ جو فعل ہیں اس کے ساتھ اس کے آخری حرف کے اوپر آپ نے زبر زیر پیش جو بھی لگتی ہے وہ لگانی ہے۔ تو لگے گی کیا؟ لا جب ناہیہ نہیں والا منع کرنے والا ہوتا ہے تو فعل مضارع جو ہے اس کے اوپر وہ داخل ہوتا ہے اور آخری حرف کے اوپر ساکن کر دیتا ہے،
تدخل آپ داخل ہو، تدخلو آپ داخل ہوتے ہیں، لا تدخل آپ نہ داخل ہو، تنزلو آپ اترتے ہیں، لا تنزل آپ نہ اتریں، تأخذو آپ اٹھاتے ہیں یا لیتے ہیں، لا تأخذ آپ نہ اٹھائیں یا نہ لیں، ترکبو آپ سوار ہوتے ہیں، لا ترکب آپ سوار نہ ہوں، تسمعو آپ سنتے ہیں، لا تسمع آپ نہ سنیں، تقتلو آپ قتل کرتے ہیں یا کریں گے، لا تقتل آپ قتل نہ کریں، لا تقطع آپ نہ کاٹیں، لا ترفع آپ نہ اٹھائیں۔ اچھا چوتھے سوال کی طرف آئیں، کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان مثالوں پر غور کریں۔ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں یا احمد لا تذهب، اور یا مریم لا تذهبی، یہ ہم نے امر میں بھی دیکھا تھا کہ پیچھے جو امر کا صیغہ تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ شروع میں تو وہ جو حمزہ مضارع کی علامت ہٹائی جاتی ہے، تو اس میں مضارع کی علامت نہیں ہٹائی جائے گی، بس کہ شروع میں لا لگا دیا جائے گا اور مضارع کی علامت باقی رہے گی۔ اس کے آخری حرف کے اوپر ہم نے سکون لگایا تھا، امر کے آخری حرف کے اوپر بھی سکون تھا، اور اس میں کیا تھا جب واحد مؤنث مخاطب سے ہم کوئی حکم کہتے ہیں اس کو، تو اس کے آخری نون کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے لا تذهبی اذهبی، اذهبی آپ جاؤ، لا تذهبی آپ نہ جاؤ، تو مذکر کے لیے لا تذهب اور امر اذهب، مؤنث کے لیے اذهبی، اور جب نہیں ہوگا تو لا تذهبی آپ نہ جائیں۔ اور اگر جمع کا معاملہ ہو تو ہم کیا کہیں گے یا اخوان لا تذهبوا، لا تذهبوا، وہ اس میں پیچھے کیا تھا اذهبوا، اصل میں یہ جمع کیسے ہوتا تھا تذهبون تھا نا، تذهبون، تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا شروع میں تا ہٹا کے اس کی جگہ حمزہ لگایا تھا فعل امر میں، پچھلے چیپٹر کی بات کروں، اور آخر میں سے نون ہٹا دیا ہم نے تو یہ جمع بن گیا تھا اذهبوا۔ اس میں کیا کرنا ہے مضارع کی علامت باقی رہے گی تا، اور شروع میں بس لا لگا دینا، اور آخر میں جو ہے سکون کی علامت کیا ہوتی ہے نون بس گرا دینا اس میں، لا تذهبوا یہ اس کی سکون کی علامت ہے۔ یا اخوان لا تذهبوا آپ نہ جاؤ، اے بھائیوں آپ نہ جاؤ۔ اور جمع مؤنث کے لیے یا اخوات لا تذهبن، اس میں وہی ہے بس شروع میں لا لگا دیں، بس اس میں جو ہے سکون ہی رہتا ہے آخر، لا تذهبن یا اخوات لا تذهبن، اے میری بہنوں آپ نہ جاؤ۔ تذهب واحد مؤنث کے لیے لا تذهبی، آخر میں یا باقی رہے گا، نون اڑ جائے گا، اور جمع مذکر کے لیے اوپر یا اخوان لا تذهبوا، اس میں نون گر گیا، لا تذهبون تھا نون گر گیا تو یہ نہیں کا علامت ہوئی۔ نون ہوتا تو اس کا مطلب تھا لا تذهبون آپ نہیں جاتے، اور اگر نون اڑ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امر کا صیغہ نہیں کا صیغہ، لا تذهبوا آپ نہ جائیں۔ یا اخوات لا تذهبن، تو اس میں یہ سامنے پتہ چل رہا ہے کہ لا نہیں کا، لا تذهبن آپ نہ جائیں۔ یہ جو جمع مؤنث ہوتا ہے معاملہ اس کا مضارع میں، یہ مبنی ہوتی ہیں، اس کو بس آپ نے کانٹیکس سے سمجھنا ہوتا ہے کہ ادھر یہ امر کا صیغہ ہے یا نہیں کا ہے، یا خیر نہیں کا اور نفی وغیرہ کا آپ نے اس میں دیکھنا ہوگا کانٹیکس کو۔ پانچواں سوال ہے، کہتے ہیں اکمل الجمل الاتیہ، ان جملوں کو مکمل کریں بوضع فعل مضارع مناسب، مناسب فعل مضارع کو لگا کے آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے، مسبوق بلا الناہیہ، ہاں فعل مضارع سے پہلے لا ناہیہ ہونا چاہیے، فی الاماکن الخالیہ ان خالی جگہوں پر۔ یا زینب اے زینب لا تفتحی النافذہ، لا تفتحی وہی چیز، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور تفتحی اصل میں تھا نا تفتحین آپ کھولتی ہیں، تو جب ہم نے نہیں بنایا تو آخر سے نون اڑ گیا، لا تفتحی بن گیا، لا تفتحی النافذہ آپ کھڑکی نہ کھولیں۔ یا ایھا الناس اے لوگوں لا تعبدوا الشیطان، آخر اصل میں کیا تھا تعبدون آپ عبادت کرتے ہیں، تو جب نہیں کریں گے تو لا تعبدوا آخر سے نون اڑ جائے گا، تو واو اور الف آگے آ جائے گا، نون کی جگہ الف آگے آ جائے گا، وہ نہیں کی علامت۔ یا ایھا الناس اے لوگوں لا تعبدوا آپ نہ عبادت کرو شیطان شیطان کی۔ یا اخواتی اے میری بہنوں لا تکنسو، لا تکنسو، کنس تکنسو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے جھاڑو دینا، بلکہ یہ جمع مؤنث ہے تو ہم کہیں گے یا اخواتی لا تکنسن، لا تکنسن، کنس یکنسو، لا تکنسن غرفتی اے میری بہنوں لا تکنسن آپ نہ جھاڑو دیں غرفتی میرے کمرے میں، بالمکنسۃ القدیمہ، المکنسہ کہتے ہیں جھاڑو کو، القدیمہ پرانا، یعنی میرے کمرے میں آپ پرانے جھاڑو سے جھاڑو نہ دیں۔ یا ولدو اے بچے
لا تدخل فی الفصل، لا تدخل، اب یہ ایک تھا اور مذکر تھا تو ہم نے کیا کہا لا تدخل فی الفصل. یا بنتی، اب یہ ایک مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے یا بنتی لا تدخلی، لا تشربی، ماء ہے نا پانی پیتے ہیں اس کو تو اس کے لیے شرب یشرب کہتے ہیں. تو یا بنتی لا تشربی ماء باردن، آپ ٹھنڈا پانی نہ کہیں گے. یا ابنائی لا تخرجو، اصل میں تخرجون تھا، آخر سے نون اڑ گیا. یا ابنائی لا تخرجون لا تخرجو من الفصل فی اثناء الدرس، آپ سبق کے دوران کلاس سے نہ نکلیں. اب اسی طرح یہ یا اختی ہے، آخر میں دیکھ لیں یا اختی اے میری بہن، تو اس کا مطلب ہے ایک واحد مؤنث سے بات کی جا رہی ہے. اے میری بہن. لا تنزلی، لا تنزلی آپ نہ اتریں، من الحافلۃ بس سے، فی هذه المحطہ اس اسٹیشن پر. یا اختی اے میری بہن، اے میری بہن آپ بس سے اس اسٹیشن پر نہ اتریں. لا تنزلی واحد مؤنث. اور یا بنتی اے میری بیٹی، بنت، اور بنتی اے میری بیٹی. لا تأکلی، لا تأکلی آپ نہ کھائیں اللحم گوشت کو، بہذا السکین اس چھری کے ساتھ، آپ اس چھری کے ساتھ گوشت کو نہ کھائیں. اور یا اخوان، اب یہ جمع مذکر آ گیا پھر. یا اخوان لا تذهبوا، لا تذهبوا، تذهبون سے نون اڑ گیا. لا تذهبوا آپ نہ جاؤ الی المطعم ہوٹل کی طرف یا میس کی طرف، مطعم جہاں بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، قبل الساعۃ الواحدہ 1 بجے سے پہلے، یعنی 1 بجے سے پہلے آپ ہوٹل کی طرف کھانا کھانے کے لیے نہ جاؤ. یا ابا بکر، یہ ایک مذکر سے بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے لا تکتب علی السبورۃ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ بورڈ پر نہ لکھیں. لا تکتب، تو یہ مذکر کے لیے لا تکتب اور مؤنث کے لیے لا تکتبی، اور جمع مذکر کے لیے لا تکتبو اور جمع مؤنث کے لیے لا تکتبنا. اچھا پھر کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان دونوں پر غور کریں. لا نافیہ اور لا الناہیہ، یہ دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا، ادھر مزید واضح ہو جائے گا. لما لا تأکل یا اخی، لما کیوں نہیں، لا نہیں، لما کیوں لا نہیں، تأکل آپ کھا رہے، یا اخی اے میرے بھائی، اے میرے بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے. اور سامنے کیا ہے لا تأکل، اور اس میں کیا تھا لا تأکلو آپ نہیں کھاتے. لما کیوں، لما شروع میں کیوں تھا، لا تأکلو آپ نہیں کھا رہے. اس سے پتہ کیوں چلا، کیسے چلا، لا تأکلو، تأکلو کے آخر میں پیش آئی ہے تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع ہے، اور شروع میں لا جو ہے یہ نفی کا ہے، یعنی آپ کیوں نہیں کھا رہے یا اخی میرے بھائی. اور اگر ہم منع کر رہے ہیں نہ ہی تو ہم کیا کہیں گے لا تأکل آپ نہ کھاؤ، ھذا یا اخی یہ چیز، یا اخی یا میرے بھائی. اسی طرح الا تذهب الى الملعب، الا شروع والا کیا، استفہام کا کیا، لا نہیں، تذهب آپ جائیں گے، الى الملعب پلے گراؤنڈ کی طرف، کیا آپ پلے گراؤنڈ کی طرف نہیں جائیں گے. اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے لا تذهب آپ نہ جائیں الى الملعب پلے گراؤنڈ کی طرف. تو یہ اس طرح آخری پیش جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، اگر پیش ہے تو وہ فعل مضارع کی نفی ہو رہی ہے کہ ایسا کام نہیں ہوا یا نہیں ہوگا، ایسا کام نہیں ہوگا یا ہوتا، اور جو نہیں ہے اس کے آخری حرف کے اوپر سکون ہوگی اور اس کا مطلب ہوگا منع کیا جا رہا ہے. اچھا اگلا 7واں سوال ہے، کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان جملوں پر غور کریں. ہوا یکتب، انت تکتب، انا اکتب. اچھا یہ آپ نے غور کرنا ہے. ہوا یکتب، انت تکتب، انا اکتب، یہ چیز تو میرے خیال میں آپ کے لیے واضح ہے. ہوا یأکل، انت تأکل، انا اکل ہونا چاہیے، لیکن دو حمزہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ آکلو پڑھا جاتا ہے، آکلو، انا آکلو. اسی طرح ہوا یأخذ، انت تأخذ، انا آخذ. اخذ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آخذ پڑھا جاتا ہے، عرب اس کو آخذ پڑھتے ہیں، انا آخذ، تو دو حمزہ اکٹھے ہونے سے وہ آ بن جائے گا. 8واں سوال کہہ رہے ہیں تأمل الجمل الآتیہ، تأمل الجمل الآتیہ ان جملوں پر غور کریں. زکریا الباب وکاد یخرج، فتح کھولا، زکریا نے الباب دروازہ، زکریا نے دروازہ کھولا. وکاد اور قریب تھا، یخرج کہ وہ نکل جائے، وکاد یخرج اور قریب تھا کہ وہ نکل جائے.
قال عثمان، عثمان نے کہا، للمدیر پرنسپل سے، رفع اٹھایا ہے یوسف، یوسف نے، یدہ اپنا ہاتھ، وقاد اور قریب تھا، یضرب کہ وہ مارے، نی مجھے، وقاد یضربنی قریب تھا کہ وہ مجھے مارے۔ عثمان نے پرنسپل سے جا کے کہا کہ یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مارتا۔ اچھا اسی طرح انقلبت، اچھا السیارہ مؤنث تھی اس لیے اس کا فعل جو ہے وہ بھی مؤنث آیا، مذکر کے لیے انقلب آتا اور مؤنث کے لیے انقلبت۔ انقلبت پلٹ گئی، سیارۃ گاڑی، حامد حامد کی، حامد کی گاڑی پلٹ گئی، وقادا اور قریب تھا، یموت کہ وہ مر جائے، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ ضربت مارا، المدیرۃ پرنسپل نے یعنی فیمیل پرنسپل نے، سعادہ سعاد کو، ضربت اور پھر آگے ملا کے یہ کیسے پڑھیں جائے گے، تا کے اوپر بھی سکون ہے، الف لام، لام کے اوپر بھی سکون ہے، تو دونوں سکون جب ملتے ہیں پہلے کے نیچے زیر آ جاتی۔ ضربت المدیرۃ سعاد، پرنسپل نے سعاد کو مارا، فکادت تو قریب تھا کہ تب کی وہ رو جائے۔ تو اب یہ چیز آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جو مؤنث ہے وہ جب ماضی کے ساتھ لگتا ہے تو آخر میں لمبی تا لگ جاتی ہے۔ انقلبت، انقلبت مذکر تھا تو انقلبہ، مؤنث تھا تو انقلبت۔ اسی طرح ضربہ مذکر کے لیے تھا، اس نے مارا، ضربت اس لڑکی نے مارا۔ اسی طرح یہ بھی چیز دیکھ لیں، کادا قریب تھا، اور کا یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے قریب تھا، فکادت مؤنث کے لیے قریب تھا، مؤنث کے لیے کادت آ گیا۔ یموتو مذکر کے لیے تھا، یموتو کہ وہ مر جاتا، تب کی کہ وہ رو رہی ہے، تو مؤنث مذکر کے لیے یا مضارع میں شروع میں یا آ جاتا ہے اور مؤنث کے لیے شروع میں تا آ جاتا ہے۔ یہ چیز تو آپ کے لیے واضح ہوگی۔ ضربت المدیرۃ سعاد، پرنسپل نے سعاد کو مارا، فکادت تب کی اور قریب تھا کہ وہ، تو قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ تو تب کی شروع کی جو تا ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ سعاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سعاد مؤنث ہے اس لیے تب کیا ہے۔ اچھا اسی طرح ضربہ مارا، طفلی میرے بچے نے، طفل بچہ اور لی میرا، طفلی میرے بچے نے، ضربہ طفلی میرے بچے نے مارا۔ نظارتی، نظارت تون کا مطلب ہوتا ہے اینک، نظارتی میری اینک، میرے بچے نے میری اینک کو مارا، بالعصائے لکڑی سے، وقادا اور قریب تھا، یکسر کہ وہ توڑ دیتا، ہا اس یعنی اینک کو، نظارتون آخر میں گولتا ہے اس لیے یہ مؤنث ہے تو اس لیے یکسر ہا کہا گیا، قریب تھا کہ وہ اسے توڑ دیتا۔ اچھا دوسرا حصہ کریں، الساعۃ الآن واحدۃ، الساعۃ الآن الواحدہ، ابھی 1 بجے ہیں، یکاد قریب ہے، اچھا اوپر کادا گزرا ہے، کادا قریب ہے، قریب تھا کا معنی ہے کیونکہ یہ ماضی کی بات ہو رہی۔ فتح زکریا الباب، زکریا نے دروازہ کھولا، وقاد یخرج جو قریب تھا کہ وہ نکل جاتا، تو یہ سارے ماضی کے معنی تھے، کہ وقاد یموت قریب تھا کہ وہ مر جاتا، فقاد تب کی قریب تھا کہ وہ رو پڑتی، تو ادھر جو ہے یہ مضارع کا معنی ہے۔ الساعۃ الآن واحدہ، ابھی 1 بجے ہیں، یکاد قریب ہے، المدیر کہ پرنسپل یخرج نکل جائے، اب اس میں مضارع کا معنی ہے، حال یا مستقبل کا معنی ہے۔ یکاد المدیر یخرج قریب ہے کہ مدیر نکل جائے، یکاد الامام یرکع قریب ہے، اب اس میں ہے یعنی حال کا معنی، یکاد قریب ہے، الامام کہ امام، یرکع رکوع کرے، یکاد الجرس یرن قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، الجرس گھنٹی، یرن بج جائے۔ اچھا لما ضربتا، لما کیوں، ضربتا آپ نے مارا ہے، ھذا الولد اس بچے کو، یا علی اے علی، اے علی آپ نے اس بچے کو کیوں مارا ہے، ہوا یکاد وہ قریب ہے کہ یبکی رو پڑے، تو یہ یکاد حال کے معنی میں آ سکتا ہے اور یعنی مضارع ہے تو اس میں حال و مستقبل کا معنی ہے، اور پیچھے کادا یہ گزرا ہے یہ ماضی کے معنی میں، کادا اور کادت، اور مؤنث مذکر کے لیے یکاد آیا، مؤنث کی بات ہوتی، مذکر کے لیے یکاد آیا، مؤنث کی بات ہوتی تو تکاد آتا۔ اچھا 9ویں سوال کی طرف آئیں، کہتے ہیں تأمل ما یلی، اگلا سوال ہے تأمل ما یلی، ان جملوں پر غور کریں۔ اب ادھر ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلا سوال ہے انا میں، لا اشرب نہیں پیتا، القہوہ قہوہ،
اچھا، اس میں لا اشرب، اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ میں قہوہ نہیں پیتا یا میں قہوہ نہیں پیوں گا، کیونکہ مضارع ہے، اس میں حال بھی اور مستقبل بھی دونوں کے معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے انا ما اشرب، لا اشرب یہ بھی نفی کے لیے ہے، لیکن جب کہا جائے انا ما اشرب، میں نہیں پیتا القہوہ قہوہ الان ابھی، تو یہ ما جب آ جاتا ہے تو یہ حال کا معنی ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے آخر میں وضاحت کی، ما تخلص خالص کر دیتا ہے المضارع مضارع کو للحال حال کے لیے، تو ما مضارع کو حال کے لیے خالص کر دیتا ہے، جیسے انا لا اشرب القہوہ کہ میں قہوہ نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ما آیا تو اس میں معنی ہے انا ما اشرب القہوۃ الان، میں ابھی قہوہ نہیں پیوں گا، ابھی میں ابھی قہوہ نہیں پیتا۔ نحن لا نلعب کرۃ القدم، نحن ہم لا نلعب نہیں کھیلتے یا نہیں کھیلیں گے کرۃ القدم فٹ بال، تو کھیلتے یا کھیلیں گے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن نحن ہم ما نلعب نہیں کھیلتے کرۃ القدم فٹ بال الان ابھی، ہم ابھی فٹ بال نہیں کھیلتے یا کھیلیں گے، یعنی ابھی کے ساتھ وہ خاص ہو جائے گا، نحن ما نلعب کرۃ القدم الان، ہم ابھی فٹ بال نہیں کھیلیں گے۔ هو لا يقرأ الصحف، صحف صحیفۃ ان کی جمع ہے اور صحیفہ کہتے ہیں اخبار کو، ہوا وہ لا يقرأ نہیں پڑھتا الصحف اخباریں، اور ہوا ما يقرأ الصحیفۃ الآن وہ ابھی اخبار نہیں پڑھے گا یا ابھی اخبار نہیں پڑھتا، ابھی اخبار نہیں پڑھے گا، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ خیر، اس میں حال کے ساتھ جو ہے فعل خاص ہو جاتا ہے جب ما شروع میں آ جاتا ہے، تو لا میں دونوں چیزیں شامل ہوتی تھی۔ تأمل ما یلی، اس میں کہہ رہے ہیں پھر غور کریں، حامد طویل، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ادھر خیر اس کی دوبارہ وضاحت آ گئی، حامد طویل، حامد لمبا ہے۔ اب جب ہم نے یہ تعجب سے کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ طویل سے اطول بنا دیں، ما اطول حامد، ما یہ تعجب کے لیے، ما اطول یہ فعل ماضی ہے، اطول، حامدن حامد، آپ نے یہ حامد جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہی آئے گا، ما اطول حامدن، حامد کتنا لمبا ہے، اور هذه السیارۃ جمیلۃ، هذه السیارہ یہ گاڑی، جمیلۃ خوبصورت ہے، تو اس کو ہم نے تعجب کے ساتھ کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ما اجمل هذه السیارۃ، ما اجمل هذه السیارہ، جمیل جمیلۃ سے اجمل، طویل سے اطول، اور نیچے بھی طویل سے اطول، صغیر سے اصغر، ما اجمل هذه السیارہ، یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، هو طویل، وہ لمبا ہے، ما اطولہ، ہوا کی جگہ ہو آ جائے گا، ما اطولہ وہ کتنا لمبا ہے، ہی صغیرۃ، ما اصغرہا وہ کتنی چھوٹی ہے، تو یہ تعجب کا صیغہ ہے ایک خاص۔ 11ویں سوال کی طرف آ جائیں، کہتے ہیں اکتب الجمل الآتیہ مستعملا فعل التعجب، کہتے ہیں ان جملوں کو لکھیں فعل تعجب کو استعمال کرتے ہوئے، انظر آپ دیکھیں، الی ہؤلاء ان کی طرف، الطلاب الجدد جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، نئے شاگردوں کی طرف دیکھ، نئے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھیں آپ، ہم کثیرن یہ بہت سارے ہیں، ہم کثیرن بہت سارے ہیں، اور اگر آپ نے تعجب سے کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ یہ جس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے تعجب میں استعمال کرنا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ کثیر، جیسے اوپر طویل تھا تو طویل سے اطول، صغیر سے اصغر، جمیل سے اجمل، تو کثیر سے اکثر، ما اکثرہم، ہوا کی جگہ ہوا آ گیا، ہیا کی جگہ ہا آ گیا، تو ہم کی جگہ ہم ہی رہے گا، ما اکثرہم وہ کتنے ہی زیادہ ہیں۔ اچھا، انظر آپ دیکھیں، الی ہذہ السیارہ اس گاڑی کی طرف، ہی جمیلۃ یہ بہت خوبصورت ہے، تو ہی جمیلۃ کو کیسے تعجب میں لائیں گے ہم؟ ما اجملہا وہ کتنی خوبصورت ہے، ہوا فقیر وہ غریب ہے، تو فقیر سے افقر، ما افقرہ وہ کتنا فقیر ہے، ما افقرہ، ارأیت کہ آپ نے دیکھا ہے، ذاک البیت وہ گھر، ہوا صغیر وہ چھوٹا ہے، تو اس کو تعجب سے کیسے کہیں گے؟ ما اصغرہ، ما اصغرہ وہ کتنا چھوٹا ہے۔ اس سبق میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، مقعد بیٹھنے کی جگہ، اور اس کی جمع ہے مقاعد، یا ابتی اور یا ابی دونوں ایک ہی ہیں، اور یا ابتی بس اس میں زیادہ لطف ہے۔ فی اثناء، اثناء کا مطلب ہے دوران، ڈیورنگ، فی اثناء دوران میں، کذب جھوٹ بولا، وہ اس نے جھوٹ بولا، یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے، انقلب وہ پلٹ گیا، ینقلب وہ پلٹتا ہے، بکا وہ رویا، یبکی وہ روتا ہے۔